فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستانی ڈرامہ سیریل جان نثار کی لاسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں، جہاں پر اب آپ کو بہت ہی انٹرسٹنگ سین دیکھنے کو ملنے والے ہیں، جہاں پر اب سرفراز نے تو دعا کی زندگی کو ہی تنگ کر دیا، یہاں تک کہ ہر رشتے کے سامنے دعا کو برا بنا دیتا ہے، جہاں پر وہ ہر ممکن کوشش یہ بھی کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ نوشیروان کے سامنے بھی دعا کو اس کی نظروں سے گرا۔ لیکن یہاں پر اب آپ دیکھیں گے کہ جب سے اس گھر میں اب کشمالہ آئی تھی تو سرفراز زیادہ ہی اس گھر میں آنا شروع ہو جاتا تھا، لیکن اس بات کی سمجھ اب دعا کو نہیں آتی کہ کشمالہ اس کے ساتھ مل کر میرے ساتھ کون سا گھٹیا کھیل کھیل رہی ہے۔ تبھی دعا اتنی پریشان ہو جاتی ہے، تبھی دعا کہتی ہے کہ یہاں پر تو وہ آ جاتا ہے کیونکہ اسے بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہو شیروان ابھی آفس میں ہوگا، اس لیے تو وہ گھر پر چلا آتا ہے۔ یہ باتیں اب اسے کافی زیادہ ڈسٹرب کرتی ہے۔ دعا کہتی ہے کہ اپنی ہی بہنوں کی نظروں میں چور بن چکی ہوں اور اب میں مزید کسی کے سامنے بھی نہیں جھک سکتی۔ تبھی وہ کہتی ہے کہ اگر کشمالہ بابا سائیں اور اما سائیں کو بتا دیا تو نہ جانے کیا ہوگا، اس سے پہلے ہی مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ اب جیسے ہی نوشیروان روم میں آتا ہے تبھی دیکھتا ہے کہ دعا کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ نوشیروان دعا سے پوچھتا ہے کہ آخر کیا بات ہے، تم اتنی پریشان کیوں ہو، کوئی بات ہوئی ہے؟ سرفراز نے پھر تنگ کیا۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی اب دعا کہتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آخر یہ شخص چاہتا کیا ہے، جبکہ میں اسے صاف صاف پہلے بھی دھکے دے کر اس گھر سے باہر نکلوا چکی ہوں، اس کے بعد بھی وہ یہاں پر آ جاتا ہے اور نوشیروان مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ یہاں پر اب کشمالہ بھی رہتی ہے اور وہ اس بات کو جانتے ہوئے یہاں پر آتا ہے کہ اس وقت آپ گھر پر موجود نہیں ہوں۔ گارڈز کے ساتھ بھی کافی زیادہ بدتمیزی کرتا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی اب نوشیروان کہتے ہیں کہ آخر میں کروں بھی تو کیا کروں، اگر میں اس کی پولیس تھانے میں رپورٹ درج کرواتا ہوں تو مجھے عزت کا ڈر ہے کیونکہ وہاں پر جا کر بھی یہ سب کچھ بکواس کر دے گا۔ یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ نہیں، اسے جیل بھیجنے سے بہتر ہے کہ اس کا خود بندوبست کیا جائے۔ تبھی نوشیروان کہتا ہے کہ اچھا تم پریشان مت ہو۔ بھی دعا کہتی ہے نوشیروان سے کہ میں ایک بات سوچ رہی تھی، ویسے بھی کشمالہ تو گھر پر ہوتی ہے اور بچوں کے ساتھ میں آپ کے ساتھ آفس میں آ جایا کروں، اس طرح وہ جو گھر پر آتا ہے اور آ کر تماشا کرتا ہے وہ اس طرح سے تو نہیں کرے گا۔ یہ بات سننے کے بعد نوشیروان دعا سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر تم آفس آنا چاہتی ہو تو مجھے کوئی پرابلم بھی نہیں ہے، تم آ سکتی ہو۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی اب دعا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، کل سے میں آپ کے ساتھ آفس میں جایا کروں۔ دعا کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کے آفس جانے کے بعد کشمالہ اس کے ساتھ کتنا گھٹیا کھیل کھیلے۔ دعا نیکسٹ ڈے سے نوشیروان کے ساتھ آفس جانا شروع تو ہو جاتی ہے اور کشمالہ سے یہ دیکھ کر بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا۔ تبھی وہ کہتی ہے مجھے جلانے کے لیے جان بوجھ کر یہ سب کچھ کرتی ہے، اور دعا اسی لیے تو نوشیروان کے آفس چلی گئی۔ نوشیروان کو اس بات کا پتا ہوتا ہے کہ سرفراز گھر پر تو آتا تھا، لیکن یہاں پر اب سرفراز آفس میں بھی آنا شروع کر دیتا ہے۔ دعا جب سے آفس میں آتی ہے کشمالہ اسے بتا دیتی ہے، لیکن یہ بات بہت ہی سوچنے والی ہوتی ہے۔ تبھی اب نوشیروان جیسے ہی دعا کو اور سرفراز کو آفس میں دیکھتا ہے تبھی وہ دیکھ کر بہت ہی حیران بھی رہ جاتا ہے۔ تبھی وہ اب سرفراز کو اپنے آفس میں بلاتا۔ تبھی سرفراز کہتے ہیں کہ دیکھیں نا، کہ جب میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ دعا آج بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، آپ نے تو بس اپنے پیسے کے بلبوتے پر اسے خریدا تھا، اسی لیے وہ آپ سے محبت کا ڈرامہ کرتی ہے، جبکہ دعا واقعی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ اس نے مجھے یہاں پر آ کر بتایا کہ وہ آفس میں آتی ہے اور تم آفس میں آ سکتے ہو۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی جعفر کہتا ہے کہ سائیں صاحب یہ بکواس کر رہا ہے، بی بی سائیں ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے، کہ یہ بات میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی نوشیروان کہتا ہے کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اب تمہیں پکا ہی میں سرفراز کو کہتا ہے کہ باندھ دوں۔ یہ بات سننے کے بعد سرفراز کہتا ہے کہ نہیں، تم میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جعفر ایک دفعہ سے پھر اب سرفراز کو دھکے دے کر آفس سے باہر نکال دیتا ہے اور دعا کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ تبھی دعا اب جیسے شیروان کے پاس آتی ہے تبھی آ کر یہی سوال کرتی ہے کہ اس کو کیسے پتا چلا کہ میں آفس میں آ رہی ہوں۔ یہ بات سن کر تبھی نوشیروان کہتے ہیں کہ دعا یہ سوال تو میرا تم سے بھی بنتا تھا، پہلے تو گھر وہ آتا تھا، ٹھیک ہے، اسے تو یہی تھا کہ وہ گھر ہے تو اس لیے وہ تم سے ملنے کے لیے آ جاتا تھا۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی اب دعا کہتی ہے کہ نوشیروان میری بات کا یقین، میں نے کبھی بھی اس کے ساتھ رابطہ نہیں کیا اور نہ ہی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، نہ جانے مجھے نہیں پتا کہ یہ شخص کیسے یہاں تک پہنچا۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی جعفر کہتے ہیں کہ سائیں صاحب اگر آپ کہیں تو میں پتہ کروا کر دے سکتا، اس کی رسائی یہاں پر کیسے ہوئی۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی دعا اب جعفر سے کہتی ہے کہ ہاں جعفر، جتنی جلدی ہو سکے تم اس کے بارے میں مجھے پتہ کر کے بتاؤ گے کہ یہ یہاں پر کیسے آیا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد تب جعفر کہتا ہے کہ بی بی سائیں آپ پریشان مت ہوں، اس کا پتہ میں کر لوں گا۔
तभी अब जाफर कहता है कि आखिर कौन शख्स है जो सारी रिपोर्ट सरफराज को देता है। कहीं कोई ना कोई तो मुझसे गलती हो रही है जो मुझे नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर अब जाफर अपने एक मुलाजिम को कहते हैं कि तुम्हें सरफराज पर नजर रखनी होगी कि सरफराज कहाँ पर किसके साथ मिलता है और इसकी क्या एक्टिविटीज है। तभी वो मुलाजिम सरफराज के पीछे ही रहता है और उसे कई बार शक भी होता है कि सरफराज का अब कशमाला बीबी के साथ कोई ना कोई राब्ता जरूर है, जिसकी वजह से ये दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ चल रहा। लेकिन अभी उसे ये बात कंफर्म नहीं होती कि वाकई जो कुछ मैं देख रहा हूँ वैसा ही है। तभी जाफर अब अपने मुलाजिम से कहता है कि मैंने तुम्हें कितने दिनों से इसके पीछे लगाया है, क्या तुम्हें अभी तक कोई क्लू नहीं मिल सका। तभी वो कहता है कि एक इंसान पर मुझे शक ज़रूर है लेकिन मैं कुछ कंफर्म नहीं कह सकता। ये बात सुनने के बाद तभी अब जाफर कहता है कि आखिर किस पर। जैसे ही वो बताते हैं कि कशमाला पर, तभी ये बात सुनने के बाद जाफर कहता है कि आखिरकार मेरा जो शक था वो वाकई ही सही था कि जो कुछ भी कर रही है वो कशमाला ही कर रही है और कशमाला ही इस तरह की हरकतें कर सकती है। कशमाला के अलावा कोई भी इस तरह की जुर्रत नहीं कर सकता। तभी वो कहता है कि अच्छा तो ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन इसका अभी तक तुम्हें पीछा करना, जब तक तुम्हारे पास कोई सॉलिड सबूत नहीं मिल जाते मेरे पास ना आना। ये बात सुनने के बाद तभी कहता है कि ठीक है। अब दूसरी तरफ से सरफराज एक घटिया किस्म का इंसान, अब उसको पैसे नजर आ रहे थे तो वो कशमाला को कैसे यूं छोड़ सकता। सरफराज को अब कशमाला यही कहती थी कि तुम मेरी इजाजत के बगैर मुझे कॉल नहीं कर सकते, लेकिन सरफराज कहता है कि मैं तुम्हारा कोई मुलाजिम नहीं हूँ कि तुम्हारी इजाज़त होगी तो मैं कॉल करूँगा, जब मेरा दिल करेगा मैं तुम्हें कॉल करूँगा। अब ये काफ़ी ज़्यादा उसे परेशानी हो रही थी। तभी वो सोचते हैं कि किसी दिन अगर इस बात का पता किसी को भी इस घर में चल गया तो न जाने क्या होगा। तभी उसे कहती है कि देखो, जब जो तुम्हें चाहिए होता है तो मुझे बता दिया करो, मैं तुम्हें दे दूँगी, लेकिन तुम मुझे कॉल नहीं कर सकते हो।